بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ محترم طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج اپنے معرفت مفاتیح معرفت اللہ کا جو دورہ ہے اس کی پہلی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے دورے میں المدخل الی علم التزکیہ و فقہ القلوب، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ تزکیے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، لیکن یہ بات جو ہے تفصیل طلب ہے، اس کی کچھ وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یہ تمام پہلو جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ آج کی جو مجلس ہے یہ مقدماتی مجلس ہے، بہت اہم مجلس ہے۔ اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا مرکزیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید یا وحی جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہے، یہ ساری کی ساری بہت مقدس ہے، یہ ساری کی ساری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ ساری کی ساری عظمت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ وحی ساری کی ساری ایک درجے پر نہیں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے سے فضیلت میں اور اپنی عظمت میں بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وحی باوجود اس کے کہ ساری بہت مقدس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وحی کے تمام حصے اپنی عظمت اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اے ابی، آپ کو جو قرآن مجید یاد ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سوال کرنا یہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آیات ساری کی ساری عظمت میں برابر نہیں ہیں۔ تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتدری ایو آیت معک من القرآن اعظم، کون سی آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ عظمت میں تمام آیات برابر نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سینے پر ایسے مارا، شاباش دی، اور کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر، آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ اسی طرح ابو سعید بن معلیٰ کی جو حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بات بتائی کہ قرآن مجید کی صورتوں میں جو سب سے زیادہ عظیم صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اپنی افضلیت میں اور اپنی فضیلت میں جو ہے وہ برابر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ الاخلاص وہ ثلث القرآن ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی قرآن مجید کی صورت ہے، اور قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص یہ بھی قرآن مجید کی صورت ہے، لیکن اپنی فضیلت، اپنے شرف اور اپنی اہمیت میں یہ دونوں صورتیں برابر نہیں ہیں، بلکہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اپنی فضیلت میں، اپنے شرف اور اپنی منزلت میں سورہ مسد سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے یہ ہمارے اس دورے کا جو ہے وہ بنیادی نقطہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آیت الکرسی وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کہ آیت الکرسی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آیت الکرسی باوجود اس کے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نہیں ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سورۃ الاخلاص
وہ اللہ رب العزت کے تعارف پر مشتمل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے، اسی لیے وہ باقی صورتوں کی بنسبت اس کی جو عظمت ہے، اس کا شرف اور اس کی منزلت، وہ باقی صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہی معاملہ سورۃ الفاتحہ کا ہے کہ وہ اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے وہ جو صورت ہے وہ باقی صورتوں کے بنسبت اپنے شرف اور اپنی منزلت میں بڑھی ہوئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، علماء جو قاعدہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرف العلم بشرف معلومہ، شرف العلم بشرف معلومہ، کسی بھی علم کی جو ویٹیج ہوتی ہے، اس کی جو شرف و منزلت ہوتی ہے، وہ اس چیز کے مطابق ہوتی ہے کہ جس کے متعلق وہ علم ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا یہ جاننا یہ علم ہے، اور وہ چیز جس کے متعلق وہ علم ہے تو وہ معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کر کون سی چیز اشرف اور زیادہ فضیلت والی، زیادہ عظمت والی، زیادہ بزرگی والی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت جو خالق ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند ذات ہے، سب سے زیادہ بڑی ذات ہے۔ تو وہ علم جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، وہ علم جو اللہ کے متعلق ہے، وہ علم بھی تمام علوم سے زیادہ شرف والا ہے۔ شرف العلم بشرف معلومہ، وہ تعارف جو کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، وہ باقی تمام معلومات سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر بھی وہ آیات، قرآن مجید کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے، وہ باقی قرآن سے بھی افضل ہے، چونکہ شرف العلم بشرف معلومہ۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی مرکزی مضمون ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو شریعت کی عمارت ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے سورہ طلاق کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا اور یہ پوری کائنات کو بنانا، اس کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہو، مخلوق جو ہے وہ خالق کو جانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ طلاق کے اندر، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا اور پھر اتنی ہی زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، امر ہے، وہ نازل ہوتا ہے آسمانوں کے درمیان اور آسمانوں اور زمینوں کے مابین۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جاری کیا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ تاکہ تم جان لو، اللہ رب العزت کو جانا جائے، اس کو جانا جائے، مخلوق جو ہے وہ خالق کو پہچانے، لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو بنانے کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ معرفت پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت جو ہے وہ اس کو اختیار کرے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر تکرار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو، کیا جان لو؟ یہ جان لو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس طرح کی آیات جو ہے وہ تقریباً 30 کے قریب آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اس طرح فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تمام کی تمام آیات بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے تعارف کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے متعلق جو ہے وہ یہ بات جان لو۔ یہ تو ہم نے اختصار کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں ضروری ہے، اور اس کی جو شریعت کے اندر مرکزیت ہے وہ کیا ہے۔
اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی بھی دوسری ذات سے کوئی بھی تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو جانتا نہ ہو۔ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، آپ کو اس کا ہم نام بھی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو اس کی کوئی خوبیاں بھی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو اس کے حسن کے بارے میں بھی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو اس کے اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، کچھ بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں دیں گے، لیکن آپ اس سے محبت رکھیں، آپ اس سے دوستی رکھیں، آپ آپ اس کے بارے میں کوئی بھی جذبات دل میں رکھیں، تو یہ چیز آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور صرف محبت یا دوستی کی بات نہیں ہے، کسی سے نفرت یا کسی سے عداوت رکھنا یہ بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی دوسری ذات کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کی معرفت کی فرع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی معرفت کے نتیجے میں انسان کے قلب میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی دوسری ذات کے لیے۔ اب دیکھیے، بندوں سے، مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا جو تقاضا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی عبودیت اختیار کریں، ہم اللہ رب العزت کے بندے بنیں۔ اور یہ عبودیت جو ہے یہ جسم سے پہلے یہ قلب کی جو ہے نا وہ قلب کا وظیفہ ہے، یہ قلب کے اندر ہوتی ہے۔ پہلے قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے آثار جو ہیں وہ جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں ہوگا، جب اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہوگی، وہ قلب کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہوگی، انسان کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا؟ اس کے دل میں کس طرح اللہ پر توکل پیدا ہوگا؟ کس طرح اللہ کی امید اور رجا جو ہے وہ اللہ سے پیدا ہوگی؟ کس طرح اس کے دل میں اللہ کے لیے خشوع اور خشیت کے جذبات پیدا ہوں گے؟ اور اس طرح جو باقی تمام اعمال القلوب ہیں، جو قلبی عبادات ہیں، جب انسان کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی عظمت کتنی ہے، اللہ رب العزت کی صفات کیا ہیں، اس کا جلال کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، اس کی کون کون سی صفات ہیں، ان کی صفات کی کیا تفصیل ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت کتنی ہے، اس کی بڑائی کا کیا عالم ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بندے کا جو علم ہے وہ بالکل بالکل محدود ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کا کوئی تعارف نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ قلب کس طرح اس ذات سے محبت کرے گا؟ قلب کس طرح اس ذات کی عبودیت جو ہے وہ بجا لائے گا؟ اور جب قلب کے اندر اللہ رب العزت کی عبودیت موجود نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ بدن کے اوپر اور جسم کے اوپر اور انسان کے جوارح اور اس کے اعضاء کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبودیت بجا لائیں گے، کیونکہ انسان کا جو ظاہری جسم ہے وہ تو اس کے قلب کے تابع ہے۔ جب تک انسان کو اس کے قلب کے اندر یہ محبت، خوف اور اس طرح کے جو باقی جو عبادت کی بنیادیں ہیں، عبودیات، قلب کی عبادات، اعمال القلوب، جب تک وہ قلب کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو انسان کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہی بجا نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کا عبد نہیں بنے گا تو اس کا جسم اور اس کا جسد جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حق جو ہے وہ ادا کرے گا، جو عبودیت کا حق ہے، بندگی کا حق ہے۔ تو اسی لیے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے سوالوں میں سے بھی جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ تمہاری اپنے رب کے بارے میں کیا معرفت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، یہ دین کی اساس ہے، اور یہ بندوں کی ضرورت ہے، یہ انسان کے قلب کی خوراک ہے۔ انسان کا قلب جو ہے وہ اس کے ذریعے زندہ ہوتا ہے۔ وہ قلب جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، وہ قلب جو کہ دنیا جہاں کی چیزیں تو جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہے، وہ قلب جو ہے وہ بیمار ہے، بلکہ میت اور مردہ قلب ہے۔ وہ روح جو کہ اس اپنی خوراک سے جو ہے وہ
عاری ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، اگرچہ اس کو دنیا جہاں کی چیزیں معلوم ہوں، تو وہ جاہل ہے، جس کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے، جس کو اپنے رب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے وحی کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے بارے میں بتایا ہے تاکہ وہ اس کو جان سکیں، تاکہ وہ اس سے محبت رکھ سکیں، تاکہ وہ اس سے ڈر سکیں، تاکہ وہ اس کی عبودیت جو ہے وہ بجا لا سکیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے کھول کھول کر اپنا تعارف کروایا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کو جاننا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بندے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں آگے سے آگے بڑھوں، اور جس قدر جو اللہ رب العزت کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ 3 لوگوں والی جو حدیث ہے، معروف حدیث ہے، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا اور میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو یہی بات کہی تھی، انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی کہ جو تقوی ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ میں اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر وہ یہ قلبی جو اعمال ہیں ان میں وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو جانتا نہیں ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوگی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس دورے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو تفاصیل ہیں، اور اس موضوع کو ہم نے تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ اختصار کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی لیے ہم نے اس دورے کا نام مفاتیح معرفت اللہ رکھا ہے۔ مفاتیح جو ہے یہ مفتاحن کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ تو گویا کہ اس دورے کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی چابیاں وہ حاصل کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 9-10 مجالس کے اندر ہم اس موضوع کو کچھ نہ کچھ سمیٹ لیں، اور ہماری مجالس کی جو مدت ہے وہ انشاءاللہ یہی 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 25 منٹ، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کو سن سکیں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ چل سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔